ہم بستری کے دوران 3 کام وہ حرام ہیں۔ یہ ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے جو حضرات شادی شدہ ہیں، یعنی جن لوگوں نے شادی کیا ہوا ہے، تو یہ ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کیا ہوا ہے یا ان کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ تو پلیز وہ خدا سے دعا کرے کہ ان کی شادی ہو جائے، تو شادی ہو جانے کے بعد پھر وہ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ہم بستری کے دوران کون سا عمل وہ ناجائز اور حرام ہے؟ تقریباً 3 ایسے کام ہیں جو دوران ہم بستری کرنا وہ ناجائز اور حرام عمل ہے، ان سے بچنا لازمی ہے، بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے۔ اکثر لوگ ان کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، یعنی یہ بہت ہی بڑے گناہ ہیں، چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہیں، بہت ہی بڑے گناہ ہیں۔ ہم بستری کے دوران یا جماع کرتے وقت سب سے پہلا حرام کام جو شریعت کی نگاہ سے مطلقاً حرام ہے، جس کا کرنے والا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب شمار کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ غیر کے بارے میں سوچنا۔ یعنی آپ اپنے بیوی کے ساتھ جماع کر رہے ہو، اس کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہو، لیکن آپ کا ذہن اور آپ کا جو دماغ ہے وہ کسی غیر عورت میں جو ہے مصروف ہے۔ آپ کا اپنے ذہن میں جو ہے وہ تصویر عکس آپ نے کسی اور کا بٹھایا ہوا ہے، تو یہ گویا کہ ایک قسم کا جو ہے وہ ذہنی گناہ ہے۔ اس کو ذہنی جماع کہا جاتا ہے، ذہنی زنا کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ جماع اور ہم بستری تو بیوی کے ساتھ کر رہے ہو، لیکن آپ کا سوچ میں جو ہے وہ غیر نامحرم لڑکی ہے، یعنی جس کے ساتھ ہم بستری کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ اس کا سوچ اور اس کا ارادہ رکھتے ہو، اس کا تصویر آپ نے اپنے دماغ میں بٹھایا ہوا ہے، تو گویا کہ اس طرح ہوا کہ آپ براہ راست اس کے ساتھ جماع کر رہے ہو، اس کے ساتھ زنا کر رہے ہو، تو یہ بہت ہی بڑی گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہم بستری کے دوران اس کام سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہمیشہ امتحان میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ جب بھی کسی انسان کو اللہ جل شانہ نے کوئی نعمت دیا ہے تو ساتھ ساتھ اس کو امتحان میں بھی مبتلا کیا ہے، آزمائش میں بھی مبتلا کیا ہے کہ میرا یہ بندہ اس چیز سے کس طرح فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو بیوی کے ساتھ جماع کرنا وہ تو شریعت کی نگاہ سے ثواب کا کام ہے، لیکن اپنے مخصوص اندام میں، یعنی جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دیا ہوا ہے وہاں پہ جو ہے وہ جماع کرنا چاہیے، لیکن پاخانے کی جگہ میں جماع کرنا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، یہ صرف گناہ ہی نہیں بلکہ یہ حرام کام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بہت ہی زیادہ طبی نقصانات بھی ہیں، یعنی طب کے حوالے سے بھی یہ کام جو ہے وہ مناسب عمل نہیں ہے، لیکن طب سے ماورا شریعت کی نگاہ سے یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جب شریعت نے کسی چیز کو ناجائز قرار دے دیا تو پھر اس میں کیا گنجائش ہو سکتا ہے؟ تو یہ عمل بھی ناجائز ہے، اس عمل سے بھی بچنا چاہیے۔ اکثر لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اب ہم کیا کریں؟ کیا یہ نکاح ٹوٹ گیا یا نکاح نہیں ٹوٹا ہے؟ اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ عمل گناہ کا عمل ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تیسرا عمل جو میں نے آپ کو بتا دیا ابھی کہ ہر نعمت کے ساتھ اللہ جل شانہ نے آزمائش بھی دیا ہوا ہے، تو عورت کے کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں، مخصوص دن ہوتے ہیں جن کو ایام حیض کہا جاتا ہے، تو ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریح حکم دیا ہے وَاسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ قُلْ هُوَ أَذًى، یہ گندگی ہے، اذیت ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، جب یہ گندگی ہے تو گندگی سے دور رہنا چاہیے، یعنی ان دنوں میں عورت سے دور رہنا چاہیے، عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بھی بہت ہی زیادہ طبی نقصانات ہیں، شریعت کے علاوہ اس کی طبی نقصانات تو بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ طب کے لحاظ سے اس میں بندہ جو ہے وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ فاسد خون ہے، فاسد مادہ ہے جو عورت کے رحم سے جاری ہوتا ہے، تو اب آپ کا جو ہے وہ مخصوص آلہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ ہوا تو یہ جو نجس خون ہے، جو مردار خون ہے،
یہ آپ کے آلے کے ساتھ ٹچ ہوا تو پتہ نہیں اس میں کون سی بیماریاں ہوں گی، تو لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ یہ عمل بھی سراسر گناہ ہے۔ ہاں شریعت نے اتنا اجازت دیا ہوا ہے کہ ناپ سے لے کر گھٹنوں تک، اس کے علاوہ جتنا بدن ہے آپ اسے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، اس کو چھو سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن یہاں جو ہے وہ آپ ٹچ نہیں کر سکتے ہو، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو ان مخصوص دنوں میں، ان مخصوص ایام میں۔